السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو آج جمعہ کے خطبے میں امام صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ حدیث سنائی، جس کا ہم سب کی زندگی کی اور ہمارے گھر اور ہمارے روزمرہ کے معاملات اور ہمارے اخروی فائدوں کے لیے اس کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا مردہ اور زندہ کی مثال کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں، اس پوری دنیا میں ہماری پوری زندگی میں یہ دو ہی انتہائیں ہیں، ایک انتہا ہے موت اور ایک انتہا ہے زندگی۔ آپ نے بیچ میں کچھ نہیں چھوڑا، یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے گھر میں تھوڑا مسئلہ ہوگا یا اس کے گھر میں کوئی برکت نہیں ہوگی یا اس کے گھر میں کچھ مسئلہ، کچھ ایسی چیز ہوگی جو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، یعنی کوئی تھوڑا بہت ہوتا، لیکن آپ نے تو مثال کی اخیر کر دی کہ مردہ اور زندہ۔ اب ہمیں پتہ ہے جب مردہ آپ قبرستان جائیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ وہاں طمانینت، خوشی، کوئی بڑا مسکراہٹ، سب چلا جاتا ہے چہرے سے۔ یعنی آپ قبرستان ایک دفعہ داخل ہوں تو آپ کے چہروں سے مسکراہٹ، آپ کے دل کا سکون سب غائب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں قبروں کو، اور قبریں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ بھائی تم بھی آنے والے ہو، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ یا آپ کے گھر میں میت ہو جائے اور آپ کے سامنے وہ میت پڑی ہو تو یقین کریں آپ کی چہرے پہ ہنسی آنا ناممکن ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ حتیٰ کہ میں نے بعض دفعہ یہ محسوس کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی جانور بھی مرا ہو نا، کوئی پرندہ بھی مرا ہوا ہو، تو وہ جو مردہ ہوتا ہے وہ آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ میں نے ذاتی طور پہ محسوس کیا ہے کہ یہ موت آپ کو پیغام دے رہی ہے، چاہے وہ جانور کی ہے، پرندے کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ اور مردہ کی مثال دی۔ اب آپ آتے ہیں آپ گھروں کی طرف، اب جب غور کریں، ایسے گھر جو مردہ ہوں گے، کب مردہ ہوں گے؟ جب اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف یہی کہ تسبیح پکڑ کر بیٹھ جانا؟ اس سے بڑا مراد ہے کہ نماز کا قائم کرنا 5 وقت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، کھانا کھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اور قرآن مجید کی قرأت کی ایک ترتیب کہ اس کے لیے اوقات طے کیے جائیں، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کیونکہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرأت کی جاتی ہے، وہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے، چاہے وہ گھر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی سبحان اللہ، گھر بڑے ہوں، بڑے عظیم و شان ہوں، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو وہ مقبرے کی طرح ہے، قبر کی طرح ہے، میتوں کی طرح ہے، اس میں میتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور گھر چھوٹا ہے، حالات نے یعنی بظاہر نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، اور وہ گھر واقعی زندوں کا گھر ہے، اس میں زندہ لوگ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ اور میں فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم ایسے گھروں میں رہتے ہیں جو مردوں کا گھر ہے، یا وہ مردہ گھر ہے، میت کا گھر ہے، یا وہ زندوں کا گھر ہے؟ یہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم خود پہچان سکتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ اچھا، پھر اس ذکر کی برکت ہوتی ہے، اس تمام اذکار، نمازوں کی، قرآن مجید کی قراءت کی، تسبیح کی، گھر میں داخل ہونا، اس سے نکلنا، ٹوائلٹ جانا، واش روم جانا، ان کے جو اذکار ہیں ان کے فائدے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک بڑا پرابلم ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی قراءت بھی کر رہے ہیں، لیکن معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی اس کے فائدے نظر نہیں آ رہے، یا ہمیں وہ برکت اور وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے کنویں میں ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، اب ڈول کے اندر تھے سوراخ، آپ نے اس کو ڈالا پانی بھرنے کے لیے، آپ نے باہر نکالا تو ڈول خالی تھا۔ بھائی ڈول کیسے بھرے گا؟ آپ نے ڈول کے اندر تو سوراخ کیے ہوئے ہیں، تو پانی اس میں ٹھہر ہی نہیں رہا،
تو پانی کیسے اس میں ٹھہرے گا؟ تو یہ وہی مثال ہے کہ ہم ذکر بھی کریں، تمام چیزیں بھی کریں، اور ہم گناہوں سے نہ بچیں، ہم ان بغاوتوں سے نہ بچیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ناراضگی کا سبب جو پیدا کرتی ہیں، ہم ان سے نہ بچیں، تو پھر ہمیں ان چیزوں کا فائدہ محسوس نہیں ہوتا، نہ ہم اس کے اثرات ہم پر آتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا بھی رفع کرنا ضروری۔ دوسری مثال، آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے کمرے میں، اور آپ نے اس میں ایک روشن دان لگایا ہوا ہے، وہ روشن دان آپ نے پورا کھول دیا ہے اور اے سی چلا دیا ہے۔ اب کیا وہ اے سی گھر میں ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ کمرے میں ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ نہیں پیدا کرے گا۔ وہ ساری جو ٹھنڈک ہے وہ گھر سے باہر جاتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ آپ نے اس کے جو ہوا کو، ٹھنڈک کو اندر روکنے کا سدباب ہی نہیں کیا۔ تو یہی چیز کہ ہم اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، بسا اوقات ہم ان چیزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات محسوس نہیں کرتے، تنگی نہیں جا رہی ہوتی، مسائل۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم سے وہ گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت بڑے بڑے گناہوں، یعنی دیکھیں انسان خطا کار ہے، گناہ ہوتے رہیں گے، یہ ہے کہ اس کو احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس کی وہ توبہ کرے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا، تو ہمیں تو گناہ ہی نہیں پتہ کہ یہ گناہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم توبہ تو تب کریں نا کہ جب ہمیں اندازہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ اب تصویریں ہیں، جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب آپ خود سے سوال کریں، جس گھر میں دیواروں پہ تصویریں ہوں، گھروں میں تصویریں ہوں، کمروں میں تصویریں ہوں، چیزوں پہ تصویریں بنی ہوئی گھر میں داخل ہو رہی ہیں، وہ رکھی ہوئی ہیں، اور تو اور اس سے اوپر چلے جائیں، بچوں کے ایسے کھلونے جو بالکل بت نما ہیں۔ مجھے بتائیں، جب اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو پھر اس گھر میں برکت، رحمت، اللہ کی طرف سے سکون، دل میں اطمینان، معاملات کے کم ہونے کے باوجود وسعت کا احساس کیسے ہوگا؟ فرشتے تو آپ نے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیے، اس کے لیے آپ نے رکاوٹیں خود کھڑی کر دیں۔ تو کیسے یہ ممکن ہوگا کہ آپ کے گھروں میں یا ہمارے گھروں میں یعنی ہم وہ محسوس کریں؟ تو بھائی ہمیں ان کا سدباب کرنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ پھر ہم دلائل کی طرف ہم جو ہے نا، اصل میں ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنی نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اب میرے نفس کو تصویریں اچھی لگتی ہیں تو میں اس کے لیے کسی ایسے مولوی کو تلاش کروں گا جو مجھے کہہ دے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ وہ تصویریں نہیں ہیں۔ تو پھر رحمت سے ہمیں تو بھول جائیں نا، جب آپ اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب آپ کو دین میں بھی نفس کی پیروی کرنی ہے ہمیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے؟ یعنی خواہشوں کے پیچھے چلنا، دین میں بھی خواہشیں، چونکہ دین میں اب یہ بات مجھ سے ہو نہیں رہی تو اس لیے اب میں اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، تو کوئی ایسا مولوی لبو جڑا سانو دسے کہ بھئی یہ تیرے واسطے حلال ہے۔ اے بڑا روڑا ہے ساڈے نال کہ ہم وہ مولوی ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں کہہ دے کہ بھائی چل تو موسیقی بھی سن لے، تو تصویراں بھی لا در کمرے دے وچ۔ سبحان اللہ، ارے احساس کریں ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے گا، اللہ کو آپ آسانی میں یاد رکھیں، اللہ آپ کو تنگی میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اس تعلق کے قائم کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں، تو انشاءاللہ یہ اذکار بھی اثر کریں گے۔ اور تو جو ذکر کرتے ہی نہیں ہیں بھائی، احساس کریں، اپنے گھر والوں پر توجہ دیں، کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، ان کی اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، تو کبھی بھی ذکر اللہ سے غفلت مت برتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں ہر حال میں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے جائیں اور انہیں کہیں گے یہ گھر بنائیں اور گھر کو قبلہ بنا لیں، قرآن مجید کی آیات ہے، تو قبلہ بنا لیں۔ اس قبلہ بنانے سے مراد کیا تھا کہ اس میں نماز قائم کریں، یعنی اس میں نماز پڑھا کریں۔ تو اس کا مطلب کہ گھر کی جو سب سے بڑی صفت ہوتی ہے نا، وہ اس کا خوبصورت ہونا، اس کا سجا سمرا ہونا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے نا یار یہ گھر بڑا سونا ہے، اس میں قرآن کا ذکر نہ ہو، حدیث کا ذکر نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ سونے نو کی کرنا ہے، وہ تو مردہ ہے، قبر کی طرح ہے۔ اور ایک گھر بہت چھوٹا سا ہے، بہت سادہ سا ہے، اس میں کوئی بہت بڑے معاملات بھی نہیں ہیں، بڑی خوبصورتی بھی نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ گھر بہت خوبصورت ہے۔ اصل گھر یہ ہے، اصل خوبصورت گھر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ رحم فرما۔ میری اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ان کا گھر قبرستان میں ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب مجھے یہ بات پتہ چلی۔ انہوں نے پھر کچھ
کی ویڈیوز بھی مجھے شیئر کی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا گھر قبرستان میں ہے. لیکن سبحان اللہ کیا والد کی تربیت ہے, بچیوں کی کیا تربیت کی. اس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, وہ قبرستان میں رہتے ہوئے بھی بڑے پرسکون ہیں. یا اللہ ان پر اپنی وسعت کے دروازے کھول دے, ان پر اپنی وسعت کے دروازے کھول دے. اس باپ کو سلام ہے جس نے اپنی بچیوں کی یہ تربیت کی ہے. کیونکہ میں نے پھر انفارمیشنز لیں اور کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں اور دیکھیں اور اندازہ ہوا اس سے کہ سبحان اللہ کیا تربیت کی. ساری بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. مالی معاملات میں متوسط ہونے کے باوجود حالات بہت اچھے, بڑے پرسکون, عزت نفس بڑی اعلیٰ. سبحان اللہ یہ تربیت, اور یہ سب وہی برکت ہے بھائی. ان کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, صحیح عقیدہ ہے, معاملات درست ہیں, اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے, بچیوں کو دین کی تعلیم پر لگایا ہوا ہے. تو قبرستان میں رہتے ہوئے بھی ان کو یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی. ورنہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ قبرستان میں گھر اور اس طرح سے یہ کیسے ہے. تو کیونکہ قبروں کو دیکھ دیکھ کر تو انسان اپنا نارملی بھول جاتا ہے جو صبح دوپہر شام دیکھتا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے اور دروازے کھولے, ان کو وسعتیں عطا فرمائے. اور ان بچی کا پچھلے دنوں انٹرویو بھی تھا کسی لیکچررشپ کے لیے شاید, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب فرمائے. میری بڑی دعا ہے, کیونکہ مجھے اس بات کو جان کر خوشی ہوئی کہ ان سب حالات کے باوجود اپنا وقار, اپنی عزت نفس, دین کی حفاظت, اپنی حفاظت, یہ سب کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. آج کے دور میں یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لوگ بہت جلدی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.